بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عاطف تلگنگ سے باہر سے ٹیلی فون کے ذریعے پڑھ سوال لکھواتے ہیں، بعض ساتھی باہر سے ٹیلی فون کے ذریعے لکھوا دیتے ہیں سوال۔ محمد عاطف تلگنگ سے میں مسیح میں گزشتہ 4 سال سے باجماعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ناک چڑھاتے ہیں، اور جب میں بازار میں آتا ہوں تو موٹر سائیکل تیز تیز میرے ارد گرد گھماتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ بھائی صبر کرے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی۔ آج بھائی مولانا مفتی علی رضا صاحب، پھر میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں پرچی۔ محمد عاطف تلگنگ سے میں مسیح میں گزشتہ 4 سال سے باجماعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ لوگ مجھ کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بھائی ان کے مذاق اڑانے سے پتہ نہیں آپ کا نماز کا ثواب پتہ نہیں کتنا بڑھ جائے گا۔ الحمدللہ۔ ہاں بس آپ ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس کے مذاق اڑانے سے بس ان کے لیے بس ہدایت کی دعا کریں۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں، ان کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس آپ برداشت کریں، برداشت کرنے سے، صبر کرنے سے دیکھو کہ ایک اور مبارک حدیث کی، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سل من قطعک، کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں اپنا۔ توڑ کا جواب توڑ نہیں، توڑ کا جواب جوڑ ہے۔ الحمدللہ آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر کوئی ظلم زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بھی بہت اونچی صفت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ اور وہ احسن الی من اساء الیک، جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھائی کریں۔ شیخ سعدی نے کہا ہے نا گلستان میں، بدی را بدی کر این سہل باش جزا، اگر تو مردی احسن الی من اساء، کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے ان کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں۔ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک ساتھی پرچی میں لکھا گیا، فلاں نے مجھے گالی دی ہے، گالی دی ہے۔ دوسرے بھائی کہنے لگے آپ اس کو گالی نہ سمجھے، اس کو گلاب جامن سمجھے۔ الحمدللہ بھائی تصور کے بدلنے سے بھی وہ کیا کہتے ہیں بالکل اثر ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں اس گالی پر صبر کرنے والے پر آپ ثواب کو سوچ لیں گے، پھر یہ گالی آپ کی گالی نہیں رہے گی، بھی گلاب جامن بن جائے گی آپ کو۔ الحمدللہ گاڑی سے کچھ نہیں ہوتا یاد۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ نفت العرب میں کو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، کسی نے ان کو گالی دی تو فرمائے لگے میرے درمیان اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے جہنم کی، اگر میں اس کو پار کر لوں تو مجھے آپ کی گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر اس کو پار نہ کر سکوں
تو پھر ایک گالی کیا 100 بار آپ مجھے برا بھلا کہیں، میں اس کا مستحق ہوں یاد نا۔ جو بزرگ ہستیاں ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، اور صحابہ کرام کی تو کیا شان، بہر جو بھی اوپر کی ہستیاں ہوتی ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے یاد نا۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ، آخرت سامنے نہ ہو تو بوجھ ہی بوجھ ہے، ہاں پھر مشکل پیش آتی ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کئی دفعہ راستے میں جانا ہوتا ہے، راستے اب یہ تو موٹر وے ہے، یہاں کی سڑکیں ہیں، یہ تو خیر کچھ نہ کچھ ماشاء اللہ ہی نہیں، لیکن آپ دیہاتی رستوں میں جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھو وہاں کچے رستے بھی آئیں گے، کھڈے بھی آئیں گے وہاں پر راستوں میں۔ تو ایک بھائی جب اس قسم کے یعنی جو مشکل رستے آتے پھر کہتے ہیں کہ یہ ثواب والی سڑک آ گئی، ثواب والی آ رہا ہے، اب یہ سوچنا ہے کہ اس کے اوپر مجھے کیا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ تو پھر انشاءاللہ مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ پھر اس کے لیے۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک خول ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دے پھر وہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ۔ جامع شفیع کے بانی اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور واقعہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے ان کی یہاں سے ٹانگ کاٹ دی گئی، شوگر کی وجہ سے یہاں سے ٹانگ کاٹ دی گئی۔ وہ بھی عجیب واقعہ دیکھو کتنی مشکل آپریشن ہے، لیکن فرمایا مجھے بے ہوش نہیں کرنا، مجھے بے ہوش نہیں کرنا، ڈاکٹروں کا مجھے بے ہوش نہیں کرنا۔ جب بحال ہو فرمایا جب آپ نے آپریشن کرنا ہو مجھے بتلا دینا، ہر کو بتلا دیا۔ حضرت نے میرے خیال یعنی سر پر آنکھوں پر کوئی رومال کپڑا رکھا یا کوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مشہور ہوئے کہ ٹانگ کاٹ دی گئی اور پتہ ہی نہیں چلا۔ پوچھا کہ آپ نے آپریشن کر لیا؟ ہاں، بلکہ ڈاکٹر کرنل ضیاء اللہ صاحب نے نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، نبض پر، حالانکہ کانٹا بھی جو چبھے تو آدمی ہل جاتا ہے۔ کرنل ضیاء اللہ صاحب کہنے لگا اگر ٹانگ کاٹنے سے پہلے نبض 70 پہ چل رہی تھی، ٹانگ کاٹنے کے بعد بھی 70 پہ چل رہی، یعنی بالکل ایک ذرے کا اثر نہیں ہوا۔ ایسی بھی ہستیاں ہیں الحمدللہ۔ ہاں، اور پھر جب چونکہ یہ ٹانگ کاٹ دی گئی تو اس زمانے میں کوئی مصنوعی ٹانگ بھی نہیں تھی آگنا، تو بیساکھی کے ذریعے بار بار نے شوگر کی وجہ سے پھر بار بار اسنے کی حاجت بار بار ہے۔ تو حضرت خلیفہ ہیں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کے بیٹے میرے شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دام برکاتہم العالیہ، وہ حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ تو اس تکلیف میں تو آپ کو بڑی زحمت ہے، اس تکلیف میں تو آپ کو بڑی زحمت ہے۔ دیکھو اللہ والوں کی کتنی گہری نظریں ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے بھائی یہ تکلیف میرے لیے زحمت نہیں، رحمت ہے، رحمت یاد ہے کہ میں جتنی بار بھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں 2 مرتبہ رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے، 2 مرتبہ رجوع اللہ کی، کہ میں جاتے ہوئے بھی بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ لیتا ہوں، نکلتے وقت بھی بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہوں، اور دعا نام ہی تعلق مع اللہ کا اور رجوع اللہ کا الحمدللہ۔ یہ ہے، یہ بڑی ہستی ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک کی پوری تفسیر ہو یا کتاب جس میں صرف تحقیق ہو، قرآن پاک کی پوری تفسیر ہو یا کوئی کتاب جس میں صرف تحقیق ہو، کس کی تحقیق ہو بھائی؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی پوری تفسیر تو بھائی اگر اردو میں ہمارے قابل حضرات تفسیروں میں سے معرف القرآن ہر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی الحمدللہ، اور بھی انوار البیان ہر مولانا عاشق الہی بلندشہی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھی ہمارے بزرگوں کی ہے تفسیر، بہرحال اہل حق کی تفسیر پڑھے ہیں، اس میں برکت الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔
اپنے جو اہل حق کی بزرگوں کی کتابوں میں نور ہوتا ہے. ہاں کہتے ہیں مصنف نیک حضرات میں سے ہوں، وہ فرمایا مصنف متقی ہوں، تقوی والے ہوں، انہی کتاب میں بھی تقوی کا نور ہوتا ہے. الحمدللہ. ہمارے بزرگ ہیں فرمانے لگے مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کہیں بھی رکھی ہو کتب خانے میں مجھے وہ نظر آ جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے. ان سے پوچھا کیسے؟ فرمایا ان کی کتاب پر ایک خاص قسم کا نور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس سے پہچان لیتا ہوں کہ یہاں رکھی کتاب ہے. الحمدللہ. تو بہرحال اہل حق کی الحمدللہ صرف یہ دینی کتابیں ہیں، ان کو صرف تحقیق کی نیت سے نہیں عمل کے جذبے سے پڑھے ہیں، انشاءاللہ اس سے پھر فائدہ ہوگا. الحمدللہ یہ عمل ہم تو طلباء سے میرا کرتا رہتا ہوں بھائی یہ دینی کتابیں ہیں، کتابیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے. ہاں آپ کی دعا سے دوبارہ خدمت قرآن کے لیے اللہ نے قبول کر لیا ہے. اخلاص کے ساتھ خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے دعا کی درخواست ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے بندوبست فرمائے. آمین آمین. آپ کی دعا سے بھائی ہمارے بزرگ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی دعا سے کام ہو گیا. بزرگوں کی بھی اپنے اپنے مبارک انداز فرمائے لگے کام اللہ کرتے ہیں، کام اللہ میاں کرتے ہیں اور نام ہمارا لگ جاتا ہے. نہیں بھائی صاحب، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ. ہاں چلو کسی کی دعا سے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم، آپ کی طلب کی برکت سے یا دعا کی برکت سے آپ نے صدق کے دل سے دعا کا کہا، آپ کی سچی طلب کی برکت سے کسی بھائی کی دعا لگ گئی تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. الحمدللہ. ہاں اپنے اندر کوئی فخر نہ پائے کہ میری دعا سے یہ کام ہو گیا، آپ کی دعا سے کیا رہا ہے، سب کچھ ان کے فضل سے ہے. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اور دعا سب کی لگ جاتی ہے سر. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ترمذی میں حدیث گزری، کیسی پیاری حدیث تھی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. ہاں کبھی کوئی ڈھیل ڈھائی دعا نہ کریں تو. ہاں جب بھی جھولی پھیلائیں اس یقین سے کہ میری جھولی بھر گئی. الحمدللہ. ابو داؤد شریف میں باب الدعا میں کیسی پیاری مبارک حدیث، سب حدیثیں پیاری. الحمدللہ. ان ربکم، حدیث میں ہے ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. ان ربکم حی کریم، کہ رب تعالی بڑے مہربان ہیں، حیادار ہیں. حیادار کا معنی بہت زیادہ لحاظ رکھنے والے ہیں اپنے بندوں کا. آگے ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمایا. ہاں جیسے کہتے ہیں نا مجھے ان کی حیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان مانا یہ ہوگا حیادار، یعنی بہت زیادہ لحاظ رکھنے والے اپنے بندوں کا. الحمدللہ. ان کا خیال رکھنے والے. الحمدللہ. ہاں ان ربکم حی کریم، کہ بے شک رب تعالی کریم مہربان ہے، حی حیادار، بہت زیادہ لحاظ رکھنے والے اپنے بندوں کا خیال رکھنے والے. یستحی من عبدہ، یستحی من عبدہ، رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ جب بندہ رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، اٹھائے، جھولی پھیلائے، ان یردہما صفا، کہ اس جھولی کو خالی لوٹائے، رب تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے. ہاں اس حدیث کی روشنی میں رکھا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا، یہ خالی نہیں جائے گی. یہ حدیث میں ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. باقی دعا کی قبولیت کئی مطلب ہیں. ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے
باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں یہ عنوان آگے ہر نبی کے لیے استعمال کیے، وہاں پر کتاب الدعوات میں شروع میں لکل نبی مستجاب کہ ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہی عنوان ہر مسلمان کے لیے اختیار کیا کہ باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، انہوں نے یہ دعا عنوان اختیار کی۔ پھر آگے دعا کی قبولیت پر کئی حدیث ذکر کی ہے کہ دعا کی قبولیت کا کیا مطلب ہے۔ ایک یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے، ایک یہ بھی حدیث ہے جو مانگے وہی مل جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر دعا کی قبولیت کا مطلب یہی سمجھ جاتا ہے کہ بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ تو ہمارے ہاں عرف میں عام طور پر دعا کی قبولیت کا یہ مطلب ہے، حالانکہ دعا کی قبولیت جزاک اللہ ماشاء اللہ بیٹھے ہمارے ماشاء اللہ، وہ دعا کی قبولیت کے اور ہی مطلب ہے کہ وہ بھی حدیث کہ آگے کبھی کبھی دعا کی برکت سے آئندہ آنے والی جو پریشانی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا مطلب ہے یاد رکھنا۔ اور کبھی دعا کو کفارہ سیئات بنا دیتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کبھی ایسا ہو، اور اگر بظاہر کوئی مطلب یہاں دنیا میں پورا نہ ہو تو پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، وہ اوپر پہنچ جاتی ہے آخرت میں، بس وہ پھر خزانوں کی شکل میں اللہ اس کو جمع کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں خزانے دیکھے گا وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ پھر یہ خواہش کرے کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے سب کچھ یہاں مل جاتا الحمدللہ ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں اس یقین سے بتلا دیا کریں، ہاں ساتھیوں ان کو حوصلہ دیا کریں، حوصلہ آخرت کی باتوں سے ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سامنے ہوں تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے الحمدللہ۔ بھائی مفتی علی رضا صاحب یہ کتابیں ہیں ان کو بھائی یہ طلباء کو بھی تلقین کیا کریں، ان کو عمل کی نیت سے الحمدللہ، صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، ان کو آخرت میں پاس ہونے کے لیے پڑھا کریں۔ آپ ہر حدیث شریف اس جذبے سے کہ اللہ اس کا نور سینے میں داخل فرما دے، عمل کا شوق یاد کرنا، یہ نہیں کہ جو اختلاف ہو رہی جہاں کوئی اختلاف، بھائی اختلاف تو اب شروع ہوئے نا، جہاں بڑے ائمہ کا اختلاف ٹھیک وہ بھی گنجائش کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے کروں ہر حدیث شریف پر بس اس نیت سے اس کو پڑھیں کہ اللہ اس کا نور سینے میں داخل فرما دینا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے بندوں فرمائے۔ بہرحال اللہ بس دیکھو ایک حدیث یہ کا مفہوم ہے، بس قرض ادا کرنے کی نیت ہو، نیت ہے ہاں اس کی فکر ہو الحمدللہ، پھر اللہ یہاں بھی اللہ پاک اللہ قرضے کی ادائیگی کا بندوبست کریں گے، ورنہ آخرت میں اللہ خود عطا کریں گے۔ بابروں کے بارے میں سنا ہے انہوں نے قرضے کی وجہ سے اپنے اخراجات کم کر لیے، ناشتے چھوڑ دیے، ضرورت سے زائد اخراجات کم کر دیے، بلکہ ختم کر دیا، ایسا بھی ہے۔ وہی کسی کی ادائیگی کی فکر یاد رکھنا ہے، کسی سے قرضہ لیا ہے اس کی ادائیگی کی پوری فکر یاد رکھنا۔ بعض دفعہ معاملات میں اسی حدیث میں آتا ہے مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ میرے پاس کتنے بیچارے آتے ہیں کہتے ہم نے فلاں قرضہ دیا اس اعتبار سے کہ بس وہ پھر آگے سے بالکل بعض ایسے بھی ہیں کہ بالکل موجود بھی ہے اسباب بھی ہیں لیکن پھر بھی ادا نہیں کرتے، نہیں غلط بات ہے بھائی۔ ایک حدیثی میں آتا ہے اسی کا ایک دانق یاد رکھے، ایک دانق کے بقدر حق، ایک دانق کہتے ہیں درہم کا چھٹا حصہ، ایک دانق کے بقدر بھی کسی کا حق دبایا ہوگا، کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کرنی پڑیں گی جن کا حق دبایا ہو گیا۔ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ جو کسی کا حق ہو
لوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس ادا کر دیا کریں، ہاں کوشش کیا کریں اور ادا کرنے کی فکر ہو، دل میں ارادہ ہو، پورا نیت ہو نا۔ میں جمعے میں سنا رہا تھا کہ سنایا تھا، میں نارم منڈی میں قرآن پاک حفظ کرتا ہوں۔ تعلیمی کا زمانہ آپ کو معلوم ہے، آگے بڑی اس میں یعنی اسباب کی کمی کا زمانہ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ آپ حضرات سے شاید ورنہ سب گزرے ہیں، چاہے سکول میں پڑھیں مدرسے میں پڑھیں، آگے اکثر حالات کا زمانہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھی طالب علم تھے، ان کے بھائی تشریف لائے تھے تو وہ دوسرے ایک اپنے مسئلہ کہ لیکن جملہ بڑا اچھا کہتا ہے کہ تعلیمی کے زمانے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، علت، قلت اور ذلت۔ علت کا معنی بیماری، قلت کا معنی اسباب کی کمی اور ذلت کا معنی ذلت۔ یہاں ذلت کا معنی ہے نفس کی پامالی، ایک وہ ذلت ہے نا، ایک تو رسوائی ذلت وہ نہیں، اصل یہ اس کا معنی یہ کریں ہاں نفس کی پامالی یاد رہنا۔ العلم عز لا ذل فیہ لیکن یحصل بذل لا عز فیہ۔ علم ایک ایسی عزت کا نام ہے جس میں ذلت کا نام و نشان نہیں ہے۔ آگے ہاں اس میں ذلت کو چاہے عام کر لیں آگے، لیکن حاصل ایسی ذلت سے ہوتا ہے جس میں عزت کا نام و نشان نہیں۔ یہاں رہی ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں نفس کی پامالی یا کہیں گے نفس کی خواہشات کو پامال کرنے سے کچلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بچے مدرسے میں پڑھیں یا آپ کے بیٹے سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھے، یہ بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ہاں کوئی الگ نہیں ہے۔ ہاں بس میں سکول میں جانا ہوا غالب کالج میں، وہاں ایک بھائی سکول کے بچوں کو کہنے لگے آگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ میں کشمیر میں تھا، وہاں ایک کالج میں جانا ہوا تو ایک بھائی سکول کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اب بچے خاموش، پھر ایک نیت بتلائی کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، پھر آپ کی یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوں گی۔ آپ انگریزی پڑھنا ثواب، ریاضی پڑھنا ثواب، الحمدللہ۔ آخر بھائی یہ نظام ہے نا خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک مثال کر دوں، اب یہ پورا نظام ہے، اب آپ نے حج کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے آپ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اور یہ پاسپورٹ کا سارا نظام جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ سکول کالج کے بچے ہی ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر بیچارے ڈگری حاصل کرتے ہیں اور پھر نظام سنبھالتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر چلے جائیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں ٹکٹوں کا نظام ہی سب، حتیٰ کہ ہوائی جہاز چلانے والے بچے ہیں، بھائی یہ کوئی ہمارے مدرسے کی تعلیم تو نہیں چلا سکتا ہوائی جہاز کو، یہ تو کہیں گرائیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نے ایک نظام انہوں نے خدمت سے جوڑ رکھا۔ پھر آپ دیکھ لیں بالکل بھائی وہاں اتریں گے، پھر آگے حتیٰ کہ سامان اٹھانے والے ہیں، لے جانے والے ہیں، آگے آ کر اللہ تعالیٰ میں تو میرے خیال آپریشن کے بعد اب یعنی میرے لیے پیر چلنا مشکل تھا، وہاں پھر ویل چیئر کی جانا پڑتا تھا۔ آخر وہ بھی تو بھائی بیچارے ہیں، یعنی روزی کے بہانے، دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے۔ بچوں نے سب ایک پورا نظام انہوں نے خدمت سے جوڑ رکھا، کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا آپ کی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے کسی کو بھائی مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے، الحمدللہ۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے بھائی، سلطان یہ ہے نا۔ اس لیے میں نے بٹھا لیا اپنے بھائی کو، ہم کو بیٹھا میرے پاس، اب انشاءاللہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ وہاں بھی، الحمدللہ۔ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
وقت میں اگر گنجائش ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اجازت بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہاں پر اگر کوئی اچھا ٹھیک ہے، جیسے اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ میری تو حرص ہوتی ہے اپنے بھائیوں کی خدمت میں کوئی خیر کلمہ اپنے بڑوں کا پہنچ جائے ذرا، باقی آپ حضرات کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، جیسے الحمدللہ کچھ بیچارے حضرات جمعے میں آ جاتے ہیں، وہ جمعہ پڑھ کے چلے گئے، کچھ کسی کے پاس فرصت ہوتی ہے وہ جمعے کے بعد ہی بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں بیچارے وہاں پہ نمازیں پڑھا کر آتے ہیں، ہم بھی کئی حضرات ایسے اپنے جیسے بھائی مولانا عثمان صاحب نماز پڑھا کر آئے، جزاک اللہ خوش رکھے، ایک لمحے کے لیے بھی آ جائیں میرے لیے سعادت الحمدللہ، جیسے آپ حضرات کی الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ عورت بھی مسواک کر سکتی ہے کیا؟ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو ملتا ہے مسواک کرنے کا؟ بھائی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک فرماتے اور پہلے اسے برکت کے لیے آپ خود الحمدللہ ہے اس کو استعمال فرماتی اور پھر اس کے بعد ہو کر کے اس کو خود استعمال کر کے روایت میں آتا ہے بھائی کیسے ہے بھائی رضا صاحب ذرا سنا دو روایت یاد ہوں یہاں بھی ہے۔ ہاں آپ مسواک تو معلوم ہوا کہ بھائی عورت مسواک کر سکتی ہے، ٹھیک ماشاء اللہ جزاکم اللہ الحمد للہ ایسے ہی جزاک اللہ خوش رکھے الحمد للہ جزاک اللہ۔ ایک پیسٹ کیٹو وہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال مسواک کی جو سنت ہے وہ مسواک کرنے سے ہی ادا ہو گیا ہے، وہ بھی کر لیں ٹھیک ہے دانتوں کی صفائی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ مسواک کا بھی مسواک کرنے سے ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے عالم دین میں بھی منچ نماز میں تھا، وہاں پر ہمارے بزرگ عالم دین وہ فرمانے لگے کئی مدارس ان کے زیر نگرانی چل رہے ہیں کئی مدارس، فرمانے لگے میں جب بھی اساتذہ کرام کو وظیفہ دیتا ہوں تو مسواک کے ساتھ وضو کر کے پھر وظیفہ دیتا ہوں، فرمایا شاید مسواک کی برکت سے جو اساتذہ کی وظیفہ ہے آگے تنخواہ ہے اس میں 70 گنا اضافہ ہو جائے الحمدللہ۔ ان کا ماشاء اللہ بھائی بڑا اچھا آپ کی نیت الحمدللہ بڑی اچھی ہے الحمدللہ۔ کیا موت کے وقت انسان کے عمل کے لحاظ سے تقدیر معلق ہے یا تقدیر مبرم؟ اگر بندہ علاج معالجہ کرواتا ہے تو زندگی 80 برس ہوگی، نہیں کرواتا تو 50 برس۔ ہاں یہ تقدیر بہرحال تقدیر معلق ہے، عام ہے۔ تقدیر کسے کرے گا؟ ہاں تقدیر ہے، مبرم بھی ہے۔ مبرم کا معنی ہے اٹل یاد رکھنا،
دیکھو اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے تو ہر تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے اپنا، کیونکہ ان کو تو معلوم ہے کہ یہ علاج کروائے گا یا نہیں کروائے گا. الحمد للہ اس کو بہرحال بعض روایت میں آتا ہے نا، صلہ رحمی کرنے سے بھی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ صلہ رحمی کرے گا نہیں کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے تو ہر تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے. آگے یہ جو دو قسمیں ہیں یہ لوح محفوظ کے اعتبار سے ہیں. لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اگر یہ صدقہ خیرات کرے گا اس کی عمر بڑھ جائے گی، صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر بڑھ جائے گی، نہیں کرے گا تو نہیں بڑھے گی. اگر یہ جو دو قسم یہ جو معلق ہے نا یہ لوح محفوظ کے اعتبار سے ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہر تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے. اب یہ سوال آپ نے کر دیا ہے، میں چلو تقدیر بھی سمجھاؤں آپ کو. وہاں جامع مدنیہ میں مشکوٰۃ شریف کا سبق تھا، اس میں تقدیر کے متعلق حدیث چل رہی. ہر روز 4-5 دن ہر روز نئے مہمان آ جاتے. پھر میں نے کوشش کی ہر روز ہی اس کو بیان کرتا تھا یعنی حدیث میں نے، تاکہ میں نئے مہمان ہیں ان کے اللہ پاک دل میں پہنچا دے. خیر کی بات بس سادہ سے لفظ میں پھر کر دیتا ہوں. تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. یہ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی، میرے عظیم بزرگ استاد مولانا شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا رحمان شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کئی بزرگوں کے یعنی تعبیرات کا خلاصہ ہے. اپنا چند دن پہ جامع شفیع ہے، وہاں بھی دور حدیث کے طلباء بھی، وہاں بھی ابن ماجہ میں سبق، وہاں بھی یہاں بھی الحمدللہ طلباء سب میں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. یعنی یہ ہمارے مولانا شاہ محمد کے الفاظ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، کائنات میں جو کچھ ہو چکا، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لا چکے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ختم نبوت کے تاج کے ساتھ آپ دنیا میں ہیں، آپ یعنی تشریف لا چکے. صحابہ کرام کا دور گزر چکا ہے. کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے، اب ہم یہاں پر مجلس میں بیٹھے ہیں، خیر کی بات سنیں، یہ ہو رہا ہے، یہ حال ہے اپنا، یہ آئندہ ہوگا، یہ آئندہ ہوگا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، قیامت کا منظر پیش آئے گا، دجال کا خروج ہوگا، قیامت کا منظر اور وہ سارے علامات ظاہر ہوں گے. پھر عرض کر دوں گا کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے. ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں نا، یہ بھی بعض دفعہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایک دفعہ جمعے سے پہلے وہ کلام ملے مجھے، کہتے ہمیں یہ تقدیر کا مسئلہ بھیا. پھر میں نے جمعے میں بیان کیا کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. ان کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے. یا کہاں ہمارا علم تو بعد میں ہے نا، اور وہ بھی اس میں بھی کوئی اتنی پختگی نہیں ہے. آج ایک بات معلوم ہے، کل نہیں ہے. اور اللہ میاں کا علم سبحان اللہ آگے علم تو انہی کا ہے، ہمارا کیا علم ہے. اللہ اب یہاں پر آپ ہمارے کئی طلباء ہیں یہاں بیٹھے ہوں، میرے سے کئی سالوں سے پڑھے. آپ سے پوچھوں یہ مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، میں خواہش شاید نہ بتلا سکے. آپ گھر میں پیالیاں کتنی ہیں، جلدی بتلاؤ مجھے لگا کتنی ہے پیالی پلیٹیں کتنی ہیں لگا، حالانکہ گھر کے اندر ہی رکھی ہوئی. آپ لگا نہیں بتلا سکتے. پھر کیا کھاتے ہیں آپ بھائی. جزاک اللہ. ہمارا علم محسوسات کے بارے میں جو نظر آنے والی چیزیں ان کے بارے میں کتنا کمزور ہے. حتیٰ کہ
دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، یا پھر مشرکین نے سوال کر دیا کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، تو آپ کے علم میں نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ پردے ہٹائے اور بیت المقدس کو سامنے کیا، اور پھر آپ نے دیکھ کر پھر وہ ان کو بتا دیا۔ تو کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ بھائی یہ اشارہ سمجھنا، اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جو بالفاظ دیگر ایک مختصر تعبیر یہ بھی ہمارے مولانا شاہ صاحب کی کہ ہم نے اپنے بالفاظ دیگر کہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو بھی خیر یا شر کا کام کرنا تھا، اچھا یا برا کام کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ دھیان سے سمجھنا، اب بھائی دھیان سے سمجھنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ امید ہے انشاءاللہ۔ بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے۔ ہاں، تقدیر مجبر نہیں، مظہر ہے، علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے یہ خاص طور پر بھائی یہ شراب کو کام آئے گا۔ اللہ اپنے میں ہے، میں ایک سے ویسے زبانی سمجھایا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی اللہ نے دل میں ڈالا کہ آپ اس کا سمجھاؤ ان کو، اس کی مہربانی سی ہے نا۔ آدمی جب کسی کام میں لگا رہتا ہے اس کی پھر نیک راہیں اللہ کھولتے رہتے ہیں نا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے۔ یہاں سے اسکول کے بچوں میں دھوکہ لگتا ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہو تو ہم نے کرنا، بھائی اللہ کی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو بھی خیر یا شر کا کام، اچھا یا برا کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ تو ہمارے ارادوں سے واقف ہے، وہ اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تقدیر مجبر نہیں، مجھے بھائی مولانا عثمان صاحب کے ذہن میں آ گئی بات، ہاں اللہ سمجھا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کتابوں میں نہیں، کوئی قدموں میں ملتی ہیں۔ ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے اسلامیات کے پروفیسر ہیں، میں ان کو یہی مجلس میں یہ کچھ تقدیر کا مسئلہ سمجھا رہا، وہ بیچارے ریکارڈ کر لے کے کہتے ہیں ان الفاظ سے میں طلباء کو سمجھا دوں گا جا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے گجرا والے میں تھا ہمارے قاضی صاحب، میں خدا تمہیں مدرس بنائے پھر پتہ چلے گا ان چیزوں کا یاد رکھنا۔ کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو گاڑی کے ٹکر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا ہے، اور اللہ بھی کا علم کیسا، ان کو زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے لاکھوں سال کروڑوں سال پہلے معلوم کہ آج کے دن کہاں کہاں گاڑی کی ٹکر ہوگی اور حادثہ ہوگا، کتنے لوگ زخمی ہوں گے، فوت ہوں گے، ان کو پہلے سے معلوم ہے۔ جب ان کو پہلے سے معلوم ہے تو یہ کارروائی پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں۔ ہماری جو خبریں ہیں وہ تو حادثے کے بعد چھپتی ہیں، اور اللہ میاں کو حادثے سے پہلے ہی دن ہے الحمدللہ۔ ہاں وہ حادثات کی خبر پہلے بھی لکھ سکتے ہیں الحمدللہ، اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، ایک بچہ سکول میں پڑھ رہا، محنت نہیں کر رہا، استاد کہنے لگے محنت کرو ورنہ فیل ہو جائیں گے، استاد کہنے لگے محنت کرو ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ بہرحال امتحان ہوا تو وہ طالب علم فیل ہو گیا۔ استاد نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا فیل ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے جو کہا تھا فیل ہونے، فیل ہو گیا ہوں۔ آپ نے جو کہا تھا فیل ہونے، فیل ہو گیا ہوں۔ استاد کہنے لگے اللہ کے بندے، میں نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا
کہ آپ محنت نہیں کر رہے، محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ آپ محنت کر کے میرے تجربے کو غلط ثابت بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ مثال دے کر ہمارے بزرگ استاد فرمانے لگے کہ جب ایک استاد کا تجربہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، وہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ کر، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آ کر حضور کے مبارک قدموں میں پہنچ کر ہمیشہ کی سعادتوں سے سرفراز ہوں گے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ پاس رہنے کے باوجود اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے ہمیشہ کی بدبختی میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو جب ان کو پہلے سے معلوم ہے، وہ پہلے سے یہ سارے حالات لکھ سکتے ہیں، اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے۔ بھائی کی بات پلے پڑی۔ پھر یہ تقدیر کا مسئلہ رکھا کیوں ہے؟ فرمایا یہ تسلی کی رکھا ہے، تسلی کی رکھا ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ آدمی مصیبت میں گھبرائے نہیں اور خوشی میں اترائے نہیں، تاکہ آدمی مصیبت میں گھبرائے نہیں اور خوشی میں اترائے نہیں۔ آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے، آگے اگرچہ اس پریشانی تکلیف میں بعض دفعہ اپنے کسب کا بھی دخل ہوتا ہے، اپنے عمل کا بھی دخل ہوتا ہے، لیکن ہم تسلی تقدیر کا سہارا لے کر دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، چلو ہمارے مقدر میں یوں لکھا ہوا ہے، حالانکہ لکھا وہی ہے جو ہم نے کرنا تھا، عام طور پہ ہی آنا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، چلو جو مقدر میں لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے پیش آ گیا بس۔ یعنی ہم یہ تسلی تقدیر کا سہارا لے کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اس سے بھی کتنا اللہ نے اطمینان رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ورنہ آدمی بالکل یعنی مصیبت و تکلیف میں، پریشانی میں بالکل اس کا دماغ میں کیا لفظ بولو، پاگل ہو جائے گا۔ ہاں اگر تقدیر کا مسئلہ سامنے نہ ہو جائے گا، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، تسلی کی رکھا ہے۔ ہاں لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اور یہ کفار ہیں، ابھی ان پر حالات آتے ہیں چونکہ ان کے سامنے آخت نہیں ہوتی، کتنے لوگ ایسے خودکشی تک کر جاتے ہیں۔ یہ جاپان ترقی یافتہ ملک، لیکن جتنی خودکشی وہاں ہوتی اتنی کہیں نہیں ہوتی۔ اگر ہاں یہ تو مسلمان ہے، اللہ نے تسلی کا سامان رکھا ہے ان کے لیے، اللہ نے حوصلہ رکھا رہا۔ یہ آخرت کی باتوں سے ہی حوصلہ ملتا ہے الحمدللہ۔ ہاں جزاک اللہ۔ چلو یہ آپ کی پرچیاں بھائی بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک اللہ رخ پھیر دیتے ہیں، کوئی نہ خیر کی بات اللہ کی رحمت سے اللہ ڈال دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ بھی میرے قابل حضرات کا ہی فیض ہے، یہ مجلسی بڑوں کا ہی فیض ہے، میرے حضرت جامع شفیع علی شیخ الحدیث رسول صلی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد تھے، یہ انہی کا فیض ہے۔ منگل کی مجلس ہوتی ہے، وہ ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کروائی تھی، وہ بھی تقریباً کوئی 26-27 سال سے وہ بھی جاری ہے، اور یہ بھی دونوں بزرگوں کا فیض ہے نا۔ اور پھر اس میں کتنے بزرگوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، کتنے اساتذہ کا، کتنے شیوخ کا، وہ سب یہ ہے، سب کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور آپ حضرات کیونکہ ذکر خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ کا بیٹھنا ہی ثواب الحمدللہ، آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کیونکہ سب کی محبتوں کا صدقہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت جلد نکاح کا بندوبست فرما دے، نیک گھر والی اور صالح اولاد، آمین۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ اپنے بھائی کو نیک گھر رشتہ عطا فرمائے۔ شیعوں کی مسجد امام بارگاہ میں ان کے پیچھے یا خود نماز پڑھنا جائز ہے، ان کو پیسے صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہ؟ یہ بس فی الحال مزید مسئلہ ہے، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ احتیاط کیا کریں۔ ہاں بس الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ کچھ گہرے مسائل ہیں، پھر آگے ان میں پھر تفصیل میں جانا پڑتا ہے یا کرنا۔
تو بہرحال احتیاط، اتنی بار میں تو آپ سب ہی کریں گے، یہ لفظ ایسا ہے اس میں کوئی پکڑ نہیں سکتے یار۔ جیسے حضرت مولانا پارم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہدایات دے رہے رائے میں، تو جماعت والے حضرات کو کہنے لگے آپ سے کوئی پوچھے تبلیغ کا کام فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ تبلیغ کا کام فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ تو فرمانے لگے تم یہ کہو کہ تبلیغ کا کام ضروری ہے، ضروریات تو ضروری کے لفظ میں آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ فرض عین کہیں گے یا فرض کفایہ، پھر تو بھائی مفتی صاحب آپ پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کیا لگا دلیل دو اس کی جا کر، لیکن ضروری کا لفظ ایسا ہے کہ اس میں نہیں کوئی پکڑے گا کرا۔ تو میں نے بھی یہاں احتیاط کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں انشاءاللہ بھائی علی رضا آپ بھی نہیں پوچھ سکتے مجھے، بس احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، چلو جن کے نزدیک ثابت نہیں ہے چلو وہ نہ مانگے، باقی میں کروں آگے نا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کفایت المفتی میں باقاعدہ حدیث ذکر کی ہیں جن کے بعد ہیں فرضوں کے بعد بھی دعا ثابت ہے الحمدللہ۔ تو چلو جن کے ہاں اگر نہیں ہے تو وہ چلو اپنے ہے اس قول پر عمل کر لیں، لیکن ایک ہمارے بہت سے قابل حضرات کا معمول ہے نماز کے بعد دعا کا الحمدللہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے، تو بہرحال ان کا عمل یہ کوئی ہے اور امید یہ ہے کہ یہ سب ہے سنت ثابت ہے، باقاعدہ کفایت المفتی میں بھی ہیں حدیث کرتی ہیں۔ بڑوں میں کچھ اختلاف رائے ہو بھی جائے، آپ بزرگ جو پہلے سے ایک عمل جاری ہے اپنے بزرگوں کے اقدام میں وہ اسی میں لگ رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ آپ خود نہ پڑھے ہیں، ہاں بس یہ کوئی آپ سے کوئی بات کرے تو آپ ان سے کہیں بھائی آپ ذرا اپنے یہ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کا عمل دیکھا ہے اور بہت سے حرام، اگر کسی کے ہاں اگر کوئی اس قول پر عمل کر رہے ہیں چلو وہ کر لے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں مختلف اقوال ہوتے ہیں تو چلو کوئی دوسرا قول لے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، لیکن ہم میرا نام ولی رحمان، آپ سے بیعت کا تعلق ہے، بچے کا نام اچھا آجا بیٹا آجا کوئی نہیں بھائی آپ لے کر آجا، کوئی مسئلہ نہیں اس کو کوئی نہیں، چلو اچھا چلو کوئی نہیں انشاءاللہ آپ دیکھ لو، اگر کوئی بات نہیں بچے ہیں بھائی اچھا میں دم کر دیتا ہوں۔ آؤ باللہ میں یہ بچے یہ جنت کے بچے ہیں، جنت کے بچے ہیں، ہاں ان کی خدمت کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سے میں الحمدللہ ہاں بالکل انشاءاللہ۔ بس یہ تو آپ کی جنت بنا رہا ہے الحمدللہ، چاہے پوری زندگی گزر بھائی، ایک یقین دل میں بٹھا لیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے بچوں پر، اگر یہ جنت کی گھڑی ہے اور ان کی خدمت کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سے میں ہے۔ میں دم کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ ہاں اللہ بیٹے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک یہ جنت کے بچے ہیں، ان کی خدمت کو جنت، آپ ان کی خدمت کرنا، ان کو اٹھانا لے جانا یہ سب ثواب ہی ثواب الحمدللہ۔ ہاں بالکل ان کی ہاں انشاءاللہ۔ چلو آپ نے میں کچھ ابھی رب تو ایسے چلو کچھ بعض دفعہ آگے پیچھے ہوتا ہوں اس لیے نہیں رہا، چلو اگلے جمعے کو بھی شاید میں سفر پہ ہوں تو انشاءاللہ، لیکن آپ نے بسم اللہ پڑھ کر آخری 3 سورتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہی دعا انشاءاللہ۔ پھر بھی گھڑی یہ سب اجر و ثواب سے بھری ہے انشاءاللہ، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، یہ سوچیں کہ اس پر مجھے کیا اللہ دیں گے، اجر کیا دیں گے ہاں، اور حوصلے میں رہنا انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ رزق کی برکت ہے بچے یہ اس قسم کے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ میں بھی بچوں والا ہوں بھائی، بچوں کے حالات جو بھی حال پیش آ جائے الحمدللہ ہم سب کے لیے اجر و ثواب سے بھری ہیں۔
ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب کہنے لگا میرا بچہ وہ شرارتی ہے شرارتی، تو بڑے حضرات بڑے ہی ہوتے، ارے شاہ صاحب فرمانے لگے بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینو، بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینو. ہاں بھائی جو بچے ہیں وہ اچھل کود تو یہ بچوں کا یہ تو یہ کیا کہتے ہیں نا، یعنی یہ تو کیا لفظ بولوں، یہ تو بچوں کا کیا لفظ بولا جائے، ہاں بس یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اچھل کود ہے ان کی، جو اچھل کود ہے بھاگ دوڑ ہے، یہ تو بھائی کیا لفظ بولوں، ہاں یہ ایک اچھا میں ہاں حق بھی کہہ لیں، ایک اور لفظ بولوں حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں آتا ہے ہما ریحانتا من الدنیا، اور بعض حضرات نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا حدیث شریف کا کہ یہ میری دنیا کی بہار ہے. الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ بھائی گھر کی بہاریں بچوں سے ہی ہیں الحمدللہ. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں بچے اچھل رہے ہوں کود رہے ہوں تو بالکل والدین بس خوش بھی ہوتے رہتے ہیں اور ان کا دل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بلکہ حکیم الامت تعمیر فرمائے لگے جو حکماء ہیں حکماء انہوں نے جو مفرحین کی فہرست لکھی ہے، مفرحین کے دل کو خوش کرنے والی چیزیں، ان میں ان کا ایک نام رہ گیا ہے. فرمایا یہ جو بچے ہیں بچے یہ مفرحین میں سے ہیں الحمدللہ ہے. ان کے دیکھنے سے ان کی اچھل کود سے بھی دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ. اور بلکہ یہ ان کے نشو و نما کا بھی ذریعہ ہے الحمدللہ ہے، نشو و نما کی قوت کا ذریعہ. بعض بچے اچھل کود نہ کریں تو وہ کمزور بھی رہ جاتے ہیں. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. 2023 میں جامع مدنیہ جدید رائے میں بندہ ناچیر کو آپ کے قدموں میں بیٹھ کر صرف نحو کے فوائد سیکھنے کا شرف حاصل ہوا. آپ کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بات دل میں ڈال دی کہ آپ سے بیٹھ کر تعلق قائم کیا جائے. تعلق جوڑنے سے قبل استخارہ کیا تو اشارہ مل گیا. وہ یوں کہ جواب میں آئے کہ آپ ہمارے حجرے میں تشریف لا رہے ہیں. بذریعہ پرچے یہ پیغام آپ تک پہنچایا تھا، لیکن آپ نے دوبارہ استخارے کا کہا. اس کے بعد استخارے کی توفیق دوبارہ نہیں ہوئی. آپ کی مجلس سے بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اور یہ آپ کی نسبت سے کلمات پڑھتا ہوں. بیت ہو گئے. بس بھائی آپ کا تعلق قبول ہے انشاءاللہ ہے. کہیں کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کہیں ان کے سامنے کوئی اور اپنے بزرگوں کی الحمدللہ کوئی خیال ہو تو پھر وہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ استخارہ کر لیں. پھر جہاں بھی دل کا رجحان ہو تو پھر کر لیا. اگر آپ نے استخارہ کر لیا اس میں اشارہ مل بھی گیا اگر اور دل کا رجحان بھی ہو گیا تو پھر آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ. بلکہ اگر وہ کلمات پہلے کہہ لیے ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی آپ کا غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے الحمدللہ. باقی مزید کلمات ہیں وہ ہے 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف. آپ طالب علم ہیں، اگر ابھی بھی طالب علم ہیں تو آپ بس 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں کم از کم ایک بار، اور پھر باقی اپنا سبق یاد کریں، مطالعہ کریں. بس کہتے ہیں نا مطالعہ ہے نا، مطالعہ اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی حکم. مطالعہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو محنت سے سیکھوں، پڑھوں اور پھر اس کو آگے پہنچاؤں. آپ کا مطالعہ بھی یہ سلسلہ نقشبندی کا مراقبہ بن جائے گا الحمدللہ انشاءاللہ. یہ مطالعہ میں بس یہ نیت کر لیں الحمدللہ انشاءاللہ. پھر یہ بھی آپ مطالعہ بھی آپ کو مراقبہ، یہ مراقبہ کا ثواب مل جائے گا اس میں الحمدللہ. حضرت خواجہ خان موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کے حالات کا مطالعہ کیا. مجھے بتلایا
اب وہاں کے حالات میں لکھا ہے طالب علم بیت ہوئے تو حضرت سے پوچھا مجھے کوئی وظیفہ، فرمانے لگے، وہ طالب نے پوچھا کہ پہلے کتنی دیر مطالعہ کرتے تھے؟ کہتے میں 5 گھنٹے مطالعہ کرتا تھا. تو حضرت فرمانے 1 گھنٹہ اور بڑھا لو، بس یہی آپ کو وظیفہ ہے، 1 گھنٹہ اور بڑھا لو. تو بہرحال بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. ہاں بس پھر یہ سب گھڑیاں جنتی گھڑیاں ہیں الحمدللہ. بلکہ ہر ایسے بھائی جو شیخ ہوتے ہیں، وہ جو ہم تو طالب علم ہیں، لیکن جو واقعی ہمارے شیخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مستعد ہوتے ہیں. آگے وہ حالات کو دیکھ کر پھر آگے یعنی ذمہ داری لگاتے ہیں، خدمت لگاتے ہیں آگے. ہاں اور پھر وہ اللہ ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ کن کے لیے کیا ہے، کیا دوا مناسب ہے. الحمدللہ. ہاں جزاک اللہ. میرا رضا بالقضاء کا سبق چل رہا ہے. رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے. آگے بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بالقضاء کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہویا کرنا. ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں میں. ہمارے ہندوستان میں میوات کا علاقہ، پہاڑی علاقہ، مکئی کی فصل ہوتی تھی. ایک مرتبہ سخت طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی. ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے. دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے. اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، حوصلے والا کہا، میواتی زبان میں کہنے لگے یا اللہ، یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دیا وہ ہے. یا اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے. رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے. کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا. 1 ہفتہ گزرا کر ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا. رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. پرانے اسباب مثلا غصہ اور غیبت بھی کمزور ہے. ہاں پہلے سے کسی سبق میں کمزوری ہو، پھر لگ گئے، پھر ہو پھر ہاں دیکھو تبلیغ دین پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا بس نہیں. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا اگر پہلے سبق میں کسی میں کمزوری ہو جائے، فرمایا پھر احتیاط شروع کر دیں. اس رستے میں 100 بار بیٹھے کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی. غصے کے بارے میں نے کیا تھا نا، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھ لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے. ارے فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو. بس ظلم سے بچا کریں. ہمارے حضرت مولانا سید حامیہ سے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا مجھے غصہ بہت آتا ہے. فرمائے لگے غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا. فرمایا یہ سوچ لیا کریں ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، آپ بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں، کوشش کریں. میرا درگزر کیا رہا ہوں. متقین کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. ہمارے مدرسے کے ناظم ہوتے ہیں تو ایک بھائی نصیحت کرنے لگے کہ آپ ناظم بھی بنے اور کاظم بھی بنے. کاظم غصے کو پینے والے ہیں، صرف ناظم نہیں کاظم بھی بنے گے. غصے کو کوئی حال پیش آ جائے تو درگزر والا معاملہ بھی ہے کہ ہاں کوئی پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. الحمدللہ. غیبت بھی کمزور ہے، بس غیبت ہے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. غیبت کہتے ہیں نا ذکر العیب علی وجہ الغیب، بس پرش کسی کا عیب بیان کرنا بلا ضرورت، اس سے بچنا چاہیے. جانا ہے ہاں اللہ ہے، اللہ یہ کہ کسی کو نقصان سے بچانا ہو، کسی کو فتنے سے، غلط عقیدے کے آدمی اس سے بچانا ہو تو وہاں گنجائش ہے، ورنہ بلا ضرورت ہے
غیبت سے اور ہے کہ عیب جو اس سے بچنا چاہیے آپ. جزاک اللہ. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ حضرت فرمانے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں. اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں. یہاں حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کسی تعلیم میں کسی غیبت کرنا چاہیے فوراً فرمایا بس 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 خاموش کرا دیں، نہ کرو. پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں یا مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتی وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کسی غیبت کرتی نہ کسی غیبت سنتی. ایسی بھی اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں. یا یہ ہے کہ بات کا رخ پھیر دیں، ان میں سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ آہستہ سے ذکر اللہ مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں. پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان کو آواز پڑ جائے تو وہ معافی رہیں. بہرحال اللہ سے معافی مانگی، استغفار بھی کر لی، لیکن چند صورتیں میں نے بتلائی کہ پہلا درجہ یہ خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں آگے، یا پھر آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے، یا بات کا رخ پھیرتے ہیں اگر رخ پھیر سکیں، ورنہ پھر آہستہ اس راستے میں چل رہے ہیں اچانک کوئی گانے بجانے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہیں سے تو روکنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو وہاں بھی یہ ہے کہ آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، آواز کی طرف توجہ نہ دیں. پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معافی کرنا. یہ سب میرے حضرت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. اچھا بیت کا بچے کا نام محمد عفان رکھنا کیسا ہے؟ ہاں رکھ سکتے ہیں، نیک نام ہے الحمدللہ. حضرت عثمان ابن عفان آگے نا، ہاں بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام عفان باہر رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی نیک فال ہے؟ آگے ایک صحابی کے والد کا نام ہے، بس یہی نیک فال کا یہی کافی ہے. بھائی علی رضا صاحب رکھ سکتے ہیں، ہاں معروف الحمدللہ. سب مشکلات آسان ہو جائیں، خصوصی دعا کریں سب مشکلات آسان ہو جائیں. یہ تو بھائی جنت میں ہوں گی ساری اللہ تعالیٰ. یہاں تو بھائی اگر دنیا ہے نا، ہمارے محمد صاحب سے تعلیم کہنے لگے صحیح میرے اوپر یہ حالات ہیں، گھر میں یہ پریشانیاں ہیں، کیا کروں؟ حضرت فرمانے لگے بھائی یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے. یہاں تو اللہ نے حالات رکھے ہیں، اور یہ حالات بھی اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے جھولی پلانے کے لیے رکھے ہیں. بالکل حالات نہ ہوں تو بھیا حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، بس رب کا در نہ چھوٹے اپنا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھائیوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال لیتے ہیں الحمدللہ. یہ مانگنے کا وفا اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اور بھی چلو پھر باقی پھر بھائی انشاءاللہ میں تھوڑی سی تیاری کر کے پھر باقی کو پھر میں انشاءاللہ تھوڑا سا بیٹھوں گا انشاءاللہ. پرچیاں کتنی ہیں؟ 16 پرچیاں اور ہیں. اچھا چلو اب نماز پڑھ لیں.